تقلید کرنے کے لیے ہمیں اتنا فورس کیوں کیا جاتا ہے؟ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تقلید یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو درجہ اجتہاد تک نہ پہنچا ہو، یعنی جس کے اندر وہ صلاحیت کے پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے پر اس کی نظر ہو، اسے معلوم ہو کہ کون سی آیات یہ ناسخ ہیں، کون سی منسوخ ہیں، قرآن پاک کا عام کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کا خاص کیا ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے کسی چیز کا حکم واجب ثابت ہوتا ہے، کس دلیل کے ذریعے کسی آیت سے حکم جو ثابت ہو رہا ہوتا ہے وہ مستحب ہو رہا ہوتا ہے، پھر احادیث طیبہ اس کی نظر میں ہو، اسے معلوم ہو کہ یہ جو آپس میں احادیث بعض اوقات ہمیں متعارض یا ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان کا آپس میں معنی کیا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف اس کی نظر ہونا، اور پھر ایسی صلاحیت اس کے اندر ہونا کہ وہ ان کے معنی کو جان بھی سکے، فیصلہ بھی کر سکے کہ کون سی راجح ہے، کون سی مرجوح ہے۔ یہ میں آپ کو الفاظ بول رہا ہوں، یہ الفاظ بھی بہت سو کے لیے بڑے مشکل الفاظ ہوں گے۔ صلاحیتیں جس کے اندر ہوتی ہیں، درجہ اجتہاد تک جو پہنچتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست قرآن و سنت سے احکام کو نکالے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن و سنت کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو تم علم والوں سے سوال کرو۔ اور ظاہر ہے ہر منصف مزاج شخص، ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ عام طور پہ لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز ادا کرتی ہے اور اپنے آپ کو تقلید سے آزاد بھی مانتی ہے، لیکن آپ اگر ان سے اس بات کا سوال کر لیں کہ آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا نماز کے ہر رکن کی ادائیگی پر احادیث طیبہ سے، قرآن سے دلیل آپ کو معلوم ہے، اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی اس دلیل کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ کی دلیل کس بنیاد پر اس دوسری دلیل سے اعلیٰ ہے، اس سے بڑھ کر ہے، دوسری دلیل کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ظاہر ہے کہ ایک عام شخص اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ تو ائمہ مجتہدین زمانہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جن علماء کے اندر، جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر، جن تابعین کے اندر، جن تبع تابعین کے اندر یہ صلاحیتیں ہوتی تھیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں احکام کو بیان کرتے، اصول اور ضوابط ان کے پیش نظر ہوتے، ان اصول کی روشنی کے اندر وہ آگے مسائل کو لوگوں کے سامنے نکال کے بیان کرتے، اور پھر وہ لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے، ان کی تقلید کیا کرتے تھے۔ تو وہ حقیقی طور پر قرآن و سنت ہی پر عمل کرنے والے ہوتے تھے، البتہ ان ائمہ نے ان کے سامنے وہ مسائل کھول کر رکھ دیے، آسان کر کے رکھ دیے، اس لیے ان کی تقلید کی جاتی تھی، ان کی بات کو مانا جاتا تھا۔ لیکن حقیقی اعتبار سے جو بات مانی جا رہی تھی وہ اس لیے نہیں کہ یہ ایک امام ہے اس لیے ان کی بات کو مانا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس پر سلیمانی کیا ہے؟ آخر یہودی ہیکل سلیمانی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ ملک کی شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، تو آپ نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمال کا انتظام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا، اور اس کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت کو جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے دے، تاکہ ہی وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہے۔ 1 سال کا کام باقی تھا۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی،
मगर जिन मजदूर ये समझकर कि आप जिंदा खड़े हुए हैं बराबर काम में मसरूफ रहे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात थे तो जिन्नात को रात की रुखसत भी मिल जाती थी। वो दिन में काम करते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आराम करने चले जाते थे। मगर अब आप चौके खड़े ही थे तो अब जिन्नात को दिन रात काम करना पड़ गया। तो जन्नों ने 4 साल तक दिन रात बराबर काम किया। गरज इसी तरह कई सालों के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि दीमकों ने आपके अस्सा को खा लिया और अस्सा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक ज़मीं पर आ गया। इस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफात हो गई है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने सूरह सबा में इसका जिक्र फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को संगी मरमर से और हीरो मोतियों और याकूतों से बनवाया। इस तरह बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई और इसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की खिदमत की। और दोस्तों, हिकल सुलेमानी इसको कहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इमारत तामीर करवाई थी जिसको हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, इसको यहूदी हिकल सुलेमानी कहते हैं। और यहूदियों का असल मकसद मस्जिद अक्सा का लेना नहीं है बल्कि मस्जिद अक्सा को खत्म करना है। वो चाहते हैं कि जिस तरह मस्जिद अक्सा बनी हुई है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। मस्जिद अक्सा को वो तोड़कर फिर वो एक इमारत बनाना चाहते हैं जिसमें वो इबादत कर सके, जिसे वो हिकल सुलेमानी कहते हैं। लेकिन इस साजिश में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।